الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیہ کریمہ میں عدت طلاق اور عدت وفات کے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے گئے۔ اس سے پہلے کا جو مضمون ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جہاں پر طلاق کے احکام بیان کیے گئے، طلاق کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رضاعت یعنی دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے اس کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اب یہاں عورتوں کے لیے خاص طور پر کہ اگر ان کی طلاق ہو گئی تو ان کے لیے کیا ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں عدت 2 طرح کی ہے، ایک تو عدت طلاق ہے اور ایک دوسری عدت وفات ہے۔ دونوں کی مدت الگ الگ ہے۔ عدت طلاق یعنی جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد جو 3 طلاق اگر ہو گئی یا طلاق مغلظہ ہو گئی تو اب وہ عدت میں ہے، جب تک وہ 3 مرتبہ ان کی ماہواری ہو کر کے جب پاک ہو جائیں گے تب تک وہ عدت میں ہوں گی، اور جب وہ تیسری مرتبہ پاک ہو جائیں تو یہ ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے عام طور پر عرف میں اس کو 3 مہینے یا 3.5 مہینے شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کبھی 3 مہینے میں بھی مکمل ہو سکتا ہے، کبھی 3.5 مہینے لگ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، لہٰذا وہ جب بتائیں گے تو اسی اعتبار سے ان کی عدت وہاں شمار ہوگی۔ یہ عدت کا جو حکم ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس درمیان وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ جیسے جس عورت کو طلاق ہوئی تو طلاق ہونے کے بعد شوہر تو اس کو طلاق دے دیا، الگ ہو گئے، لیکن اب وہ عورت کسی دوسرے سے فوراً نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی اس کا صاف طور پر واضح بیان بھی آ گیا کہ عدت کے اندر اگر نکاح کر لے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح شرعاً مانا ہی نہیں جائے گا جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ خاص یہ عدت طلاق کے بارے میں کہ عدت طلاق جو تقریباً 3 یا 3.5 مہینہ جو بھی ان کے ایام ہیں، 3 مرتبہ ایام ختم ہو گئے تو پھر یہ ان کی عدت طلاق مکمل ہو گئی، اس کے بعد ہی وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ اگر طلاق رجعی دیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 1 یا 2 طلاق، یہ طلاق رجعی ہوتی ہے جس میں عدت کے اندر ہی رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی واپس لینے کا۔ تو عدت میں تو ہے وہ، لیکن اگر عدت کے درمیان ہی اس نے اگر واپس لے لیا تو وہ پھر اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ 1 یا 2 طلاق دیا ہو، اور اگر 3 طلاق دے دیا ہو تو پھر وہ عدت میں رہے گی، لیکن عدت کے درمیان بھی اس سے رجوع نہیں کر سکتا، اور عدت ختم ہونے کے بعد بھی وہ شخص یعنی جو اس کا شوہر اول ہے وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب عدت ختم ہونے کے بعد اب وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اس پہلے والے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب وہ دوسرا شوہر اگر پھر طلاق دیتا ہے تب جا کر کے پھر پہلے والے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ طلاق نہیں دیا تب تک وہ پہلے والے شوہر سے کسی صورت میں نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ہے عدت طلاق کا حکم۔
اور اس کے ساتھ ساتھ عدت وفات کا، دوسری جو عدت وفات ہے، یعنی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جس کو ہم اپنے عرف میں بیوہ کہتے ہیں، تو بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت میں ہے، اور عدت ختم ہونے کے بعد پھر وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، اور اس درمیان یعنی 4 ماہ 10 دن تک عدت میں ہے تو وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب عدت میں ہونے کی صورت میں ان کے لیے اور چند احکام ہیں کہ کس طرح سے رہنا ہے، ان کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، چاہے عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو، عورتوں کے لیے کچھ خاص پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف اگر کریں تو وہ گنہگار شمار کی جائیں گی شریعت مطہرہ کی نظر میں۔ پہلے اس کا آپ ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر وہ عدت کے اندر جو خواتین کے لیے کچھ پابندیاں ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں جو انتقال کر جائیں، وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکی رہیں، یعنی جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ خواتین، وہ عورتیں 4 مہینہ 10 دن روکے رہیں، اپنے آپ کو روکے رہیں، یعنی گھر میں موجود رہیں، کہیں باہر نہیں جانا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر کوئی مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی عدت طلاق یا عدت وفات، جب ان کی عدت مکمل ہو گئی تو اب ان کو اختیار ہے، وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اب عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو جو ان کے والی ہیں، یعنی جیسے باپ، دادا، چچا وغیرہ، ان کو روکنا نہیں چاہیے، روکنے کا ان کو حق نہیں ہے کہ نہیں اب نکاح کیے بغیر ایسے ہی رہ جاؤ، نہیں، ان کو حق دیا ہے شریعت مطہرہ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ اور بات ہے کہ ہمارے سماج میں عورت کے لیے خاص طور پر وہ ایک طرح سے کہ وہ پھر دوسرے سے نکاح کر رہی تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی معیوب نہیں ہے، عدت ختم ہونے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، اسی طرح جس طرح کے شوہر بھی، جیسے آدمی بھی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد وہ پھر دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے، تو ایسے ہی جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ عدت کے جو احکام ہیں یہ عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے اس میں احکام نہیں ہیں، اس میں کچھ باریکیاں ہیں، کچھ حکمتیں ہیں کہ عورتوں کے لیے ہی عدت کیوں ہے، مردوں کے لیے عدت نہیں ہے، عورتوں کے لیے عدت کیوں ہے۔ کبھی کبھی خواتین اس سلسلے میں سوال کرتی ہیں، حالانکہ یہ ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے جو قدرتی معاملات ہیں وہ مردوں کے ساتھ نہیں ہیں، عورتوں کے متعلق جو قدرتی ان کے جو جسمانی طور پر جو چیزیں ان کو لاحق ہیں وہ چیزیں مردوں کو لاحق نہیں ہیں، تو اس میں خاص طور پر اس لیے بھی عدت کا یہاں پر اعتبار کیا جاتا ہے کہ چونکہ اصل نسل کی حفاظت کرنا ہے، کہ جیسے ایک آدمی ایک شوہر سے جب نکاح ہو گیا تو وہ نکاح ہونے کے بعد جب دونوں میں تعلقات قائم ہوئے اور وہاں پر بچے کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں اسلام نے اتنا خاص لحاظ کیا ہے کہ پھر کسی دوسرے کا نطفہ اس میں قرار نہ پائے، تو اس میں نسل میں فرق آ جائے گا، تو اس لیے اور عورتوں کے ان معاملات میں کہ جب تک وہ ادھر عدت طلاق میں تین ایام مکمل ہونے تک اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس میں پہلے والے شوہر کا نطفہ قرار نہیں پایا، اس لیے اب وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور عدت وفات میں چونکہ یہاں ایک طرح سے اس کو صدمہ ہے، ایک غم ہے شوہر کے انتقال کا، تو اس لیے بھی اس کی عدت کی مدت کو بڑھا دیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن، کیونکہ چند دن تو اس کو سنبھلنے میں لگ جاتے ہیں کہ شوہر کا
کی جدائیگی کا غم جو ہے وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اس کو سنبھلنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر وہ کسی دوسرے سے تعلقات قائم ہوں اور پھر نطفہ قرار پائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے والے شوہر کا بھی نطفہ اس میں قرار پا گیا ہو، تو اس لیے یہاں یہ 4 ماہ 10 دن عدت گزار لینے کے بعد اب پورا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اب پہلے والے شوہر کا نطفہ اس میں قرار نہیں ہے، اس لیے اب اس کو اجازت دی گئی کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، کیونکہ اب اس سے جو اولاد ہوگی وہ اسی کی اولاد مانی جائے گی۔ یہ اولاد کے متعلق یا پاکیزہ نسل کو قائم رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اتنا لحاظ کیا ہے کہ ان کے لیے عدت لازم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کبھی کبھی کہ نکاح ہوا اور دونوں میں کوئی تعلقات قائم نہیں ہوئے، صرف نکاح ہوا، تعلقات بالکل قائم نہیں ہوئے، اب اگر ایسی صورت میں اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو کیا وہاں بھی عدت گزارنا ہے؟ تو شریعت کا حکم ہے کہ یہاں عدت اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ وہی اسی وجہ سے کہ جب دونوں میں کوئی تعلقات ہی نہیں ہوئے تو یہاں نطفہ قرار پانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اس لیے اگر اس نے طلاق دے دیا تو فوراً ہی وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب کہ دونوں کے کوئی تعلقات نہیں ہوئے، دونوں اکٹھا نہیں ہوئے، ایک ساتھ نہیں ہوئے، بلکہ صرف نکاح ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی۔ ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یا رخصتی تو ہوئی لیکن دونوں میں ایک جا نہیں ہوئے، اکٹھا نہیں ہوئے، دونوں میں کوئی تعلقات نہیں ہوئے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے عدت نہیں ہے اس عورت کے لیے، وہ کہیں دوسری جگہ فوراً نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ عدت کے جو احکام ہیں کہ اسی صورت میں کہ جب کہ دونوں کے لیے وہ دونوں ساتھ میں رہے ہوں اور اس کی وجہ سے تعلقات قائم ہوئے ہوں تو اب ان کے لیے عدت لازم ہو جاتی ہے۔ لیکن عدت وفات میں جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن عدت وفات ہے، چاہے وہ تعلقات قائم ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، وہاں 4 ماہ 10 دن، کیونکہ یہ قرآن پاک میں مطلق آیا ہے کہ جن کے شوہر انتقال کر گئے اور بیویاں چھوڑ گئے تو ان کو 4 ماہ 10 دن رکے رہنا، عدت گزارنا ہے، یہ دونوں کے لیے۔ لیکن حمل کی حالت میں ہونے کی صورت میں عدت کا حکم بدل جاتا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی حمل کی حالت میں ہے تو اب جب تک وہ بچے کی پیدائش نہیں ہوگی اس وقت تک وہ عدت میں ہے۔ اگر بچے کی پیدائش کے لیے 7 مہینے جا رہے ہیں، 8 مہینے جا رہے ہیں، 9 مہینے جا رہے ہیں، تب تک وہ عدت میں ہے۔ اسی کے برخلاف اگر جیسے ایک ہی مہینہ ہوا کہ بچے کی پیدائش ہوئی، شوہر کے انتقال کے بعد 1 مہینہ یا ایک ہی دن سمجھ لے، ایک دن ہوا دوسرے دن بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ یہ حمل والیوں کے لیے عدت کا حکم الگ ہو جاتا ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں تو خاص طور پر عدت وفات کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر عدت ان کی پوری ہو جائے تو اب ان کو منع نہ کریں، بلکہ ان کو دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 235، یہاں پر رکوع 14واں رکوع مکمل ہو رہا ہے، لہٰذا مضمون بھی اسی سے متصل ہے، لہٰذا اس آیت کا بھی ترجمہ، اس کی مختصر تفسیر عرض کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ ابھی تو آپ نے یہ سن لیا کہ عدت وفات کیا ہے، اب یہاں عدت ختم ہونے، عدت کے درمیان، یعنی جب تک عورت عدت میں ہے تو عدت کے درمیان ان کے لیے خاص احکام ہیں، ان میں سے یہاں چند کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں میں اس بات کا تفصیلی ذکر ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہے وہ بناؤ سنگار نہ کرے، یعنی زینت کی چیزیں اختیار نہ کرے، جیسے مہندی لگانا اور بالوں میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، جو ان کی زینت کی چیزیں ہیں، بناؤ سنگار جسے کہتے ہیں، وہ نہ کریں، اور عمدہ عمدہ اچھے اچھے کپڑے نہ پہنیں، بلکہ سادے کپڑے جو عام طور پر نارمل گھر میں پہنتے ہیں وہی پہنیں، اور باہر نہ جائیں۔ باہر یعنی جس گھر میں وہ عدت گزار رہی، شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی، تو وہاں سے بالکل باہر نکلنا ہی نہیں ہے،
اگر کوئی ضرورت ایسی ہے، ضرورت سے مراد حاجت طبعی ہے، جیسے بیمار ہو گئے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اور اگر اسی طرح سے گھر کے اندر بیت الخلاء نہیں ہے اور حاجت کے لیے جانا ہے باہر، تو یہ ایک حاجت ہو گئی۔ تو اس طرح کی کوئی خاص ضرورت ہو تو ہی وہ گھر سے باہر نکلے، ورنہ ہرگز جا نہیں سکتی۔ اب یہاں اس کے متعلق کئی سوالات آتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے، سامان سودا وغیرہ لانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، تو وہ عدت کیسے گزاریں گے؟ حکم تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے ان تمام کاموں کے لیے گھر میں کسی کو انتظام کر لے، کوئی بھی رشتہ دار جو محرم ہو، یا اگر غیر محرم بھی ہے تو یہ پردے میں رہے اور وہ ان کے گھر کے سب کام کر کے چلا جائے۔ انتظام کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا ہے کہ بالکل کوئی ہے ہی نہیں ہے، انتظام ہی نہیں ہو پا رہا ہے اور اس کو مجبوراً جانا پڑ رہا ہے، تو وہ باپردہ ہو کر جا کر کے فوراً کام کر کے واپس آ جائے۔ لیکن ایسی صورت میں جاب کرنا، نوکری کرنا کہ یہاں عدت بھی ہو رہی ہے، جاب بھی نہ چھوٹے، تو یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور عدت وفات میں بھی یہی احکام ہیں کہ جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر وہ عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن تک، وہاں سے نکلے نہیں۔ کبھی کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، وہ دوسری جگہ جا کے رہنا چاہتی ہیں، جیسے میکے میں جا کے عدت گزارنا چاہتی ہیں، یہاں ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، گھبراہٹ ہے، تو اس میں شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ یہ وہیں پر اجازت ہوتی ہے جہاں پر اگر وہاں پر جان کے لیے خطرہ ہے یا عزت و آبرو کے لیے کوئی خطرہ ہے، کہ جہاں پر عدت گزار رہی ہے وہاں رہنے میں اس کے لیے جان کا خطرہ ہے کہ اس کو کوئی مار ڈالیں گے یا عزت و آبرو پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً اس کو اجازت ہے کہ وہ جگہ منتقل ہو، دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں عدت گزارنے کے لیے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر وہ دوسری جگہ منتقل نہ ہو، بلا ضرورت اگر گھر سے وہ باہر نکلیں گی تو گناہ ہے، اور حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت مذمت آئی ہے۔ اللہ رب العزت ان سے سخت ناراض ہے جو کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ لیکن یہ جو عورتوں میں مشہور ہے کہ نہیں عدت کے وقت جو ہے وہ آسمان کو بھی نہیں دیکھنا ہے، آسمان نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے وہ کپڑا پردہ ایسا ڈالے رہتے گھر میں کہ آسمان کی طرف نظر نہیں کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے اور کوئی غیر محرم کی نظر اس پر نہ پڑے، یہ تو ویسے بھی عام طور پر ان کے لیے احکام ہی ہیں عورتوں کے لیے، لیکن عدت میں خاص طور پر وہ اس کا لحاظ زیادہ کرنا ہے۔ باقی آسمان پر نظر پڑے تو کوئی حرج نہیں، آسمان کی طرف دیکھنا یا نظر پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، یا اسی طرح سے گھر کے باہر نظر پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گھر کے کام کاج بھی وہ خود کر سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک جگہ بیٹھی ہیں تو وہیں بیٹھے ہی رہیں، ایسا ان کے لیے لازم نہیں۔ گھر کے کام کاج ہیں، کچن کا کام ہے، وہ سب گھر کے اندر کا جو بھی کام ہے وہ کر سکتی ہیں۔ عدت وفات میں چونکہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور کوئی اگر اس کا وہاں پر اس کا کوئی ذمہ دار موجود نہیں ہے، بیٹا، بھائی، باپ یا چچا، کوئی محرم جو ہے موجود نہیں ہے، اور اس کو گھر سے باہر جا کر کے کام کرنا ہے کیونکہ اب گھر میں انتظام بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً اس کو اجازت ہے کہ دن ہی دن میں جا کر کے وہ کام کر کے واپس آ جائے تاکہ اس کی روزی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ یہ صرف عدت وفات میں، اور عدت طلاق میں اس کی اجازت نہیں، کیونکہ عدت طلاق میں چونکہ شوہر وہاں موجود ہے اور اس کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ موجود ہے، شوہر کو انتظام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ عدت میں ہے اس کے سارے انتظامات شوہر کو کرنا ہے، تو اس لیے اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہاں چونکہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی ہے نہیں، اس لیے یہاں صرف اور صرف اس کو اگر انتظام نہیں ہے تو جانے کی اجازت دی گئی۔ اب اسی کا آپ ترجمہ مختصر انداز میں سماعت فرما لیں کہ عدت کے اندر جو بیٹھی رہیں گی ان کو پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتے، یعنی جب تک وہ عدت میں ہیں اب کوئی دوسرا ان کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، اور وہ بھی کسی کے سامنے پیغام نکاح کے لیے نہیں کہہ سکتی جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر اشارتاً کنایتاً وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں یا کوئی ان سے خواہش کا اظہار کرے اشارے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی کا یہاں پر ذکر ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ جو پردے میں رہ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ،
اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو کہ نکاح ہم کریں گے، مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، یعنی ان سے کوئی بھلی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ عدت میں ان سے بات کر سکتے ہیں جس سے اشارہ ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ، نکاح کا ارادہ پکا نہ کرو جب تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، یعنی عدت کے درمیان اگر کوئی صاحب ان سے نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو اشارتاً پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن نکاح کا پکا ارادہ نہ کرے ابھی، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، جب تک عدت ختم نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یہ جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بے یقیناً بخشنے والا حلم والا ہے۔ یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جو تمہارے دل میں ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم خفیہ طور پر یہاں ان سے تعلقات قائم کر لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہو انسانوں سے یا مخلوق سے آپ پوشیدہ رکھ کر کے کوئی کام کرنا چاہیں، لیکن اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خاص طور پر ایسی چیزوں میں جن میں اللہ نے منع فرمائے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمائے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تو اس میں خفیہ طور پر بھی کریں گے تو پتہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور وہ گناہ میں شمار ہے، اس لیے اس کی سزا بڑی سخت ہو سکتی ہے۔ تو جو چیز شرعاً ممانعت ہے جس کی حرام یا گناہ کی بنیاد پر، تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اگر کبھی ایسا خیال بھی آ جائے، خیال آ جانے پر گرفت نہیں، پکڑ نہیں ہے، کبھی کبھی کیونکہ انسان ہے، انسانی ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، کبھی کبھی گناہ کے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن جب تک پکا ارادہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ گناہ میں شمار نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی کچھ حضرات کہتے ہیں کہ خیالات، برے برے خیالات بہت آتے ہیں، اور ناجائز حرام کاموں کے کبھی خیالات بہت آتے ہیں، کیا کریں؟ تو خیالات آنے پر پابندی لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خیالات آتے رہیں گے، کیونکہ یہاں تک فرمایا بزرگوں نے کہ جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اتنے ہی اس کو برے خیالات بھی آنے لگتے ہیں، کیونکہ شیطان اس کو زیادہ بہکانا چاہتا ہے، اور جہاں برے خیالات آنے لگے اور اسی پر وہ آمادہ بھی ہو گیا، تیار ہو گیا، تب تو پھر وہ شیطان کے پیچھے چل گیا۔ اس کا امتحان ہے کہ برے خیالات آ رہے ہیں تو فوراً اپنے ذہن سے نکال کر کے آپ کسی نیک کام کی طرف توجہ کر لیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں۔ برے خیالات آنے لگیں تو آپ لا حول پڑھ کر کے درود شریف پڑھنے لگیں، یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، یا کہیں اچھی جگہ بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے جس سے وہ پراگندہ خیالات دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہی خیالات کو اور موقع آپ نے دیا اور اسی میں اور زیادہ خیالات آتے گئے تو پھر دل مغلوب ہو جاتا ہے اور نفس غالب آ جاتا ہے، اور نفس غالب آ گیا تو پھر وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ایک خاص بات یہ بھی عرض کروں کہ یہ روزہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک انسان کو، خاص طور پر مسلمان کو، گناہوں سے بچنے کی ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے اور کنٹرول کرنے کی ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ، روزے کی ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو روزے نہیں رکھتے ہیں وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتے، جہاں خیالات آگے اس کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی دل، یہ من چاہ رہا ہے، من میں آ رہا ہے، دل میں آ رہا ہے، چلو یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اس میں وہ اتنا آزاد ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حرام کاموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک مسلمان کو حرام چیزوں سے بچانے کی ایک بہت بڑی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح معنوں میں روزہ رکھ لیتا ہے رمضان شریف کے ایک مہینہ، تو پھر سال کے 11 مہینے
اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اس طور پر یاد رکھیں، کہیں بھی اگر چاہ رہے ہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا رب، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں یہ کروں تو یہ اللہ کے سامنے یہ کرنا ہوا، اس سے بچ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ آخر اگر کریں گے بھی تو بعد میں تو توبہ تو اللہ ہی کی بارگاہ میں کرنا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر بھی لیتے ہیں تو توبہ کس کے پاس کریں گے؟ کسی انسان کے پاس تو توبہ نہیں کریں گے، توبہ تو اللہ ہی کی بارگاہ میں کرنا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی اگر یہ سوچ کر کے بچ جائیں کہ آخر پھر ہم کو توبہ کرنا پڑے گا، شرمندگی ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ وہ نہیں کر لیں، صبر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر بے پناہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو نفس کی خواہش پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب مغفرت بھی عطا فرماتا ہے اور اسے صبر کا بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس بات کی کوشش ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، اس ماہ مبارک کے صدقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ جو بھی بیماریوں میں مبتلا ہیں ہم، یا ہمارے جو بھی بھائی بہن بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری روزی میں، روزگار میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرما۔ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نمازیں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، اوراد وظائف اور نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان نیکیوں کی برکتوں سے ہماری صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ یا الہ العالمین دنیا میں جتنی بھی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین ہم سب کو آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.